اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنكم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. اور اے قوم، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں. بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں. اور اے قوم، مجھے اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کروں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو انسان ہیں، آپ کی پیروی تو قوم کے کم ترین لوگ کرتے ہیں، اور آپ زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، مال و دولت ظاہری آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہم کیسے آپ کو نبی مان لے؟ اور چوتھا شبہ ان کا یہ تھا کہ نبوت کا دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں اور اپنا ایک نیا دین اس لیے لوگوں کے درمیان ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس دین کے ذریعے اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یہ مال و دولت والے ہونا چاہتے ہیں، یہ سرداری طلب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ یہ نیا دین لے کے آئیں گے اور لوگوں سے مال حاصل کریں گے، تو لوگوں کو مال دینا پڑے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام اس شبے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَيَا قوم، اور اے قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کچھ اس پر مال طلب نہیں کرتا، مال نہیں مانگتا. میں تم سے کیا مال مانگوں گا؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں دونوں جگہ. جس نے اس جہان کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، وہ مجھے اجر دینے والا ہے. عام آدمی جب نوازتا ہے تو انسان کو خوش کر دیتا ہے، اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازے اور اس کو اجر عطا فرمائے تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے وہ مجھے اجر دینے والا ہے. تم کیا اجر دے سکتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہوا کرتی ہے. تو یہ جو حاشیہ ذہن میں جو تمہارے خیال آ رہا ہے کہ میں تم سے مال طلب کروں گا، یہ خیال باطل ہے. میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کروں گا. تمہارے مال کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمہارے پاس جو سرداری کے عہدے ہیں ان کو برقرار رکھا جائے گا، کسی کو اس کے عہدے سے معزول نہیں کیا جائے گا. میں تم سے اپنی تبلیغ پر یا اپنے دین کی وجہ سے، یا جو دین اسلام کو قبول کرے گا اس کی وجہ سے کوئی مال اسے نہیں لوں گا. اب رہا سوال یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ تمہاری پیروی تو قوم کے کم ترین لوگ کرتے ہیں، غریب لوگ کرتے ہیں، فقیر لوگ کرتے ہیں، نادار لوگ کرتے ہیں، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سردار ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم ٹھیک ہے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ ہماری قوم کے کم ترین لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارا عہدہ الگ ہے، ان کا الگ ہے، اس لیے پہلے آپ ان کو اپنے دربار سے دور کرو، اس کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں.
انکم ملاقو ربکم ولکنی اراکم قوما تجہلون، سنو بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے، یہ جو مسلمان ہیں مجھ پر جو ایمان لے کے آئے ہیں یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، دنیا میں روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر مددگار ہے، ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا چاہنے والا ہے، اور آخرت میں اس حال میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کے مقابل میں تم اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھتے ہو، اور تم اپنے آپ کو ان سے زیادہ علم والا سمجھتے ہو، لیکن میرا حال یہ ہے کہ ان کے مقابل میں تم کو نرے جاہل پاتا ہوں، نرے جاہل سمجھتا ہوں ان کے مقابل میں، اس لیے میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ انسان کا مقام و مرتبہ اللہ اور اللہ کے نبی کے نزدیک انسان کے دین کی وجہ سے بڑھتا ہے، مالداری کی وجہ سے نہیں بڑھتا، دنیا داری کی وجہ سے مقام و مرتبہ نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ جس کا جیسا تقوی رہے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ویسا رہے گا، دنیاوی جتنا بڑا عہدہ مل جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس دنیا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، لیکن تہجد گزار ہے، رات عبادت میں گزارتا ہے، دن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، ہر حرام کام سے بچتا ہے، ہر مستحب کام کو ادا کرتا ہے، اگرچہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے پاس ظاہری مال و دولت نہیں ہے، یہ مقام و مرتبے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اور لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو دور نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، ہاں ان کے مقابلے میں تم نرے جاہل ہو۔ اور سنو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ، اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کر دوں گا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہیں دور کرو، میں نے ان کو دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمان کی بارگاہ میں ان مسلمانوں نے اپنے پیارے لہجے میں میری شکایت کر دی، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ یہ ایمان والے تھے، وہ مال و دولت والے تھے، تم نے ایمان والوں کے مقابلے میں، تقوی کے مقابلے میں مال و دولت کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے مجھے کون چھڑائے گا؟ کوئی نہیں، طاقت مجھے نہیں چھڑا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان اہم ہے، دنیا اہم نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں دھیان نہیں ہے؟ تمہیں دھیان نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہاری بات کیوں کر مان سکتا ہوں؟ تم کافر ہو، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعظیم و توقیر واجب ہے، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور کفار اور مشرکین کی توہین لازم ہے۔ مسلمان کے مقابلے میں ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کافر ہو اور یہ مسلمان، اور میں مسلمانوں کو اپنی بارگاہ سے ہٹا نہیں سکتا ہوں، اور یہ کہ یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں اور تم تو مسلمان نہیں ہوئے، تمہاری باتوں میں آ کے اگر میں نے ان کو ہٹا دیا اور تو یہ تو میرے ہاتھ سے چلے جائیں گے، یہ تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہم کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا، لیکن تمہارا کیا بھروسہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ گے؟ یہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں دھیان نہیں ہے ان تمام باتوں کا؟ تو ایک نبی کی یہ شان ہے کہ وہ تقوی و پرہیزگاری کو ترجیح دے اور کفر کے مقابلے میں ایمان کو ترجیح دے، اور جو تمہارے ذہنوں میں شبہ آتے ہیں وہ شیطانی شبہ ہے، ان شبہات کو اپنے خیال سے اپنے ذہن سے نکالو اور مجھ پر ایمان لے کے آؤ۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔